الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. مثال ہم ان کی، کاف زبر کا جیسے، مثال الذین وہ آدمی جو استوقدا جلائے، نارن آگ، فا زبر فا بمعنی پس، لما جب، اضاءت روشن کر دے، ما جو، حولا ارد گرد ہے، ہو اس کے، آگ جلانے والے کے، ذہب لے گیا، اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم ذاتی بھی کہتے ہیں، اسم اعظم بھی کہتے ہیں، سید الاسماء اور اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ کا جیسے دوسرے لفظوں کا لفظی ترجمہ آپ سن رہے ہیں، اسی طرح اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اردو زبان بہت محدود اور چھوٹی زبان ہے، اس میں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہاں ہندی زبان ہے، اس میں اس اللہ کا ترجمہ کیا گیا ہے من موہن، من موہن، من دل کو کہتے ہیں، موہن جو اچھا لگے دل کو، یہ اللہ کا ترجمہ ہے جیسے دوسرے لفظوں کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس واجب الوجود ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام کمالات، تمام صفات اور تمام خوبیاں پائی جائیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب صفاتی نام ہے۔ بازر بھی ساتھ، نور، نور روشنی، ہم ان کی روشنی، وہ زبر وا بمانا، اور طرح کا چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی بمانا میں، ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے، اندھیروں میں، اندھیریوں میں، لا نہیں، یبصرون دیکھ پا رہے، سمن کانوں سے بہرے ہیں، بکمن زبان سے گنگے ہیں، عمیون آنکھوں سے اندھے ہیں، فاضور فا بمانا پس، ہم وہ لوگ، لا یرجعون، لا بمانا نہیں، یرجعون واپس لوٹیں گے۔ اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ مثلہم ان کی مثال، کا مثلی اس آدمی کی طرح ہے، الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ پس جب آگ نے اس کے ارد گرد کو، آس پاس کو، اطراف کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کے نور کو
ان کی روشنی کو سلب کر لیا، بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیریوں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں پا رہے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ زیر درس آیات مبارکہ کا مضمون، موضوع، عنوان منافقوں کی مثال، منافقوں کی مثال۔ زیر درس آیات کا پچھلی آیتوں سے تعلق، ربط، مناسبت، پیچھے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں منافقوں کی پہلی قباحت بیان ہوئی اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں منافقوں کی دوسری خصلت بیان ہوئی اور وہ ہے اصلاح کے نام پر فساد مچانا۔ آیت نمبر 13 میں منافقوں کی تیسری خصلت بیان ہوئی اور وہ ہے عقل کو بے عقلی اور اہل عقل کو بے عقل کہنا۔ اور آیت نمبر 14، 15 اور 16 ان 3 آیاتوں میں منافقوں کی چوتھی خصلت بیان ہوئی اور وہ ہے ذو الوجہین ہونا، دو منہ والا، دو زبانوں والا ہونا۔ دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی یا میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب یہ تیسرا آدمی میاں کے پاس جاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کی بیوی کی برائیاں کرتا ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کر اس کی بیوی کے پاس آتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کے خاوند کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ خاوند کے پاس تھا تو اس کی تعریف اور اس کی بیوی کی مذمت، اور بیوی کے پاس گیا تو بیوی کی تعریف اور اس کے خاوند کی مذمت۔ اس کو کہتے ہیں ذو الوجہین، دو منہ والا، دو زبانوں والا ہونا۔ خاوند کے پاس تھا تو کچھ اور تقریر تھی اس کی، اب بیوی کے پاس آیا تو اس کا بیان کچھ اور ہے۔ احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بری حالت میں یہ دو زبانوں والا ہوگا، بری حالت میں سب سے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، ایک جگہ گئے ایک رخ کے ساتھ، دوسری جگہ پر گئے تو وہاں رخ اور پینترے ہمارے اور ہوتے ہیں۔ یہ ذو الوجہین ہے، سب سے بری حالت یہ دو منہ والے کی ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں دو زبانوں والا منہ والا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، آگ کی دو زبان۔ یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ مومن ہمیشہ سچا، سچا، ایک بات اور ایک زبان والا ہوتا ہے۔ ہماری تاجر برادری بھی سن لے، کوئی کسٹمر آیا، جی کتنے کی چیز ہے؟ 1000 روپے کی۔ وہ نیچے گراتے گراتے سودا 500 پر ہو گیا۔ بھی اتنا جو لمبی چھلانگ لگائی آپ نے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ شروع میں ہی ایک بات کرتے ہیں، خریدنا ہے بسم اللہ خریدے، نہیں تو اس سے کم نہیں، فکس ریٹ، ایک زبان۔ یہ مومن کا حال، یہ اور یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ اور ان 4 قباحتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر، جیسے 28ویں پارے میں مستقل ان کے نام سے ایک سورت ہے، سورۃ المنافقون، وہاں بھی اللہ نے ان کی خوب مذمت بیان کی۔ جتنی بھی ان کی قباحتیں ہیں، ان ساری قباحتوں کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا آیت نمبر 10 میں کہ فی قلوبہم مرض، یہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ بیمار ہیں، اس وجہ سے ان میں ساری بیماریوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔
اور آج کے درس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک نے منافقوں کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ کس چیز سے سمجھایا ہے؟ ایک مثال سے۔ مثال سے ذرا بات آسانی سے اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے ان کی قباحتیں بیان فرمائی، اب دو مثالیں منافقوں کی آ رہی ہیں۔ پہلی مثال آج کے درس میں ہے اور اگلی مثال آگے آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے۔ آج کے درس کی پہلی مثال ہے، حضرت شیخ ابو بکر ابن عربی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، عربی زبان میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے احکام القرآن۔ اس میں شیخ نے لکھا ہے کہ ایک سورت البقرہ میں، صرف ایک سورت میں اللہ پاک نے 1000 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی مثالیں؟ 1000، ایک سورت۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے اور اچھی طرح دل و دماغ میں اتارنے کے لیے۔ بہقی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک کو 5 وجوہات پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو 5 وجوہات پر نازل فرمایا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ چنانچہ آپ نے فرمایا حرام پر عمل کرو، حلال پر، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محکم کی اطاعت اور پیروی کرو، اور متشابہات پر ایمان لاؤ۔ اور جو امثال ہیں، مثالیں ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، ان وغیرہ وغیرہ جو بیان اللہ پاک فرماتے ہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ ان 5 وجوہات پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور صرف ایک سورت البقرہ میں کتنی مثالیں ہیں؟ 1000 مثالیں۔ تورات میں بھی مثالیں تھی، زبور میں بھی مثالیں تھی، اور انجیل میں بھی مثالیں تھیں۔ اور انجیل میں تو باقاعدہ طور پر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورت الامثال ہے۔ اللہ نے اس سورت میں مثالیں ہی مثالیں بیان فرمائی۔ سورت البقرہ میں 1000 مثالیں ہیں، ان میں سے یہ دوسری مثال ہے۔ کون سی مثال ہے؟ یہ پیچھے آیت ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ نے منافقوں سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے منافقو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ سورت البقرہ میں پہلی مثال ہے۔ زیر درس آیات میں یہ دوسری مثال ہے، اور یہاں منافقوں کی 2 مثالیں ہیں، ان 2 میں سے یہ پہلی مثال ہے۔ آئیے دیکھیے، مثلہم، ان کی مثال۔ کن کی مثال؟ بولیں، منافقوں کی مثال۔ کن کی مثال ہے؟ اور جن کی 4 قباحتیں آپ نے پڑھی سنی، ان منافقوں کی مثال کا مثلی اس آدمی کی طرح ہے۔ دھیان سے دیکھیں، نیچے دیکھیں، جب ترجمہ ہو نیچے دیکھنا ہے، جب تشریح ہو پھر اوپر دیکھنا ہے۔ مثلہم، ان اعتقادی منافقوں کی مثال کا مثلی اس آدمی کی طرح ہے الذی استوقد، جس نے آگ جلائی۔ کیا جلائی؟ اندھیرے میں پھنسا ہوا تھا، اس نے کیا جلائی؟ آگ جل اٹھی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے اس جلانے والے آدمی کے ارد گرد کو کیا کر دیا؟
روشن کر دیا، وہ جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی روشنی ہوئی ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، یعنی آگ کو بجھا دیا۔ جیسے وہ پہلے اندھیرے میں پھنسا ہوا تھا اسی طرح وہ دوبارہ اندھیرے میں چلا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا يبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جب دکھائی نہیں دے رہا تو یہ اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی راہ یاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ آدمی راہ یاب نہیں ہو سکتا، اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، چار طرف سے اندھیرا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ راہ یاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی مثال ہے منافقوں کی۔ کن کی مثال ہے؟ منافقوں کی۔ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی حاصل کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رفاقت میں بھی رہے، محض وقتی اور عارضی طور پر، اور وہ بھی زبان سے اوپر سے کلمے بھی پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کی رفاقت اور زبان سے اوپر سے کلمے پڑھنے کی وجہ سے اپنے شمع کو روشن کیا، اپنی شمع کو کیا کیا؟ روشن کیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے سے ان کے اندر ایمان کی روشنی آئی۔ کیا آئی؟ روشنی آئی۔ لیکن پڑھا انہوں نے محض وقتی اور عارضی طور پر تھا۔ جیسے انہوں نے وقتی اور عارضی طور پر کلمہ پڑھا تھا، ایسے ہی جو انہیں روشنی حاصل ہوئی وہ بھی وقتی اور عارضی تھی۔ اسی طرح وہ دوبارہ کفر، شرک اور نفاق کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چلے گئے۔ سمجھ آئی ہے بات آپ کو؟ جیسے اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی، اس نے آگ جلائی، آگ نے اس کے ارد گرد کو، اطراف کو، آس پاس کو روشن کیا، اس کو چیزیں نظر آنے لگی، راستہ سمجھ آنے لگا، لیکن اچانک پھر وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، اور وہ دوبارہ اسی طرح اندھیرے میں چلا گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اسی طرح مثال ہے کن کی؟ منافقوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کی رفاقت، محض وقتی اور زبانی اور عارضی کلمہ پڑھنے سے ان کے اندر وقتی اور عارضی ایمان کا چراغ، ایمان کا دیا جلا، روشنی ہوئی۔ پھر وہ اسی طرح کفر، شرک اور نفاق کے گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی وقتی اور عارضی تھا، اس لیے انہیں جو ایمان کی روشنی حاصل ہوئی وہ بھی وقتی اور عارضی روشنی حاصل ہوئی، اور دوبارہ کفر، شرک اور نفاق کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے لا یبصرون، اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ اندھیریوں میں پڑے ہوئے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سمن، یہ کیا ہے؟ کانوں سے بہرے ہیں، بکمن، زبان سے گنگے ہیں، عمیون، آنکھوں سے کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے، جیسے صحابہ نے اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کانوں سے سنا، زبان سے اس کے صحیح ہونے کا اقرار کیا، اور دل سے ان باتوں کو قبول کیا، تسلیم کیا، ان پر ایمان لائے۔ یہ منافقین نہ تو حق کو کانوں سے سن رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سمن، یہ کیا ہے؟ بہرے، حق کو تو سن ہی نہیں رہے، اور بکمن، یہ زبان سے گنگے بھی ہیں، حق سن کر حق کے حق ہونے کا اقرار بھی نہیں کر رہے، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بکمن، گنگے ہیں، اور عمیون، آنکھوں سے اندھے بھی ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ کے جو دلائل قدرت ہے، آسمان، زمین، شجر و حجر، انس و جن، ان گنت مخلوقات ہے، یہ اللہ کی دلائل، قدرت کے دلائل ہے،
ان کو دیکھیں اور دل سے غور و خوض کر کے ان کو قبول کریں، لیکن یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، دلائل قدرت کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے صم بکم عمی، یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور آنکھوں سے اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، اب ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آیت میں آئے چند باتیں نقطے ہیں، آیت کو دیکھیں گے پھر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ پاک فرما رہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ میں نے پیچھے درسوں میں بتایا تھا کہ منافقوں کی تعداد کم و بیش 300 تھی۔ کتنے تھی؟ 300 تھی، اور ان کا جو شیطان تھا سرغنہ بڑا، جس کو اللہ نے پچھلے آیاتوں میں شیاطین کہا، اس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ منافقوں کی جماعت کا سردار تھا، منافق اس کے پیچھے چلتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان منافقوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس آدمی کی طرح، اور آدمی میں آدمی ایک ہوتا ہے۔ آدمی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ایک، اور یہ منافقوں کی تو پوری کیا تھی؟ جماعت تھی۔ کتنے آدمی تھے؟ 300۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان منافقوں کی جن کی تعداد 300 ہے، ان کی مثال اس ایک آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ تو جو فرمائے یہاں پر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ آج کے درس کا، جماعت کی مثال جماعت سے دی جا سکتی ہے کہ فلاں جماعت کی طرح ہے، یہ ٹھیک ہے، یا فرد واحد کی مثال فرد واحد سے دی جا سکتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں نیک آدمی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جماعت کی مثال فرد واحد سے نہیں دی جا سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے منافقوں کی پوری جماعت کی مثال فرد واحد سے دے رہے ہیں جو ایک آدمی ہے اور وہ آگ جلانے والا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت کی مثال فرد واحد سے دینا ٹھیک نہیں ہے، نقطہ یاد رکھیے، جواب سنیے۔ یہ باہر کون پڑھ رہا ہے اس کو سمجھائیں۔ یہاں پر جو الذی ہے تو جو فرمائے نیچے دیکھیں، الذی نظر آ رہا ہے؟ الذی اس کو کہتے ہیں واحد مذکر اسم موصول۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ واحد مذکر اسم موصول۔ اور یہ یہاں پر جمع مذکر اسم موصول کے معنی میں، یعنی الذین، یہ ہے الذی واحد مذکر اسم موصول، لیکن یہ کس کے معنی میں ہے؟ الذین کے معنی میں۔ کس کے معنی میں ہے؟ بولیں، الذین کے معنی میں ہے۔ تو الذین بھی جمع اور منافقوں کی بھی ایک جماعت ہے، وہ بھی جمع، تو جماعت کی مثال جماعت سے دینا یہ ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر الذی یہ کس کے معنی میں ہے؟ الذین جمع کے معنی میں، جماعت کی مثال جماعت سے۔ اور دوسرے نقطے کی بات یہاں پر یہ سمجھیے کہ فلما اضاءت، اضاءت کا معنی کیا ہے؟ روشن۔ آگ نے اس آدمی کے اطراف کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ اور آگے دیکھیے بنورہم، نور کا لفظ ہے، نور کا معنی بھی روشنی ہوتی ہے۔ اضاءت کا معنی بھی کیا ہے؟ روشنی، اور نور کا معنی بھی کیا ہے؟ روشنی۔ تو یہاں پر نقطہ سمجھیے، فلما اضاءت کی مناسبت سے یوں آیت ہوتی فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بضیائہم، ذهب اللہ بضیائہم، تاکہ اضاءت اور بضیائہم میں مناسبت ہو جاتی ہے، ایک جیسے ہو جاتے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے
اضاعت کے ساتھ بنورہم کا لفظ لائے ہیں، بضیاء کا لفظ نہیں لائے۔ اب اس میں فرق سمجھے، اب اوپر دیکھیں، ضیاء کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے اور نور کا معنی بھی روشنی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جیسے 11واں پارہ سورہ یونس، اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کی روشنی کے لیے اللہ پاک نے ضیاء کا لفظ فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ کی ذات، وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی دینے والا بنایا، اور والقمر نورا، اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور، چاند کے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ تو ضیاء اور نور میں فرق ہے۔ ضیاء قوی اور کثیر روشنی کو کہتے ہیں، اور نور ادنا درجے کی روشنی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ اس روشنی کو کیا ہے؟ لے گیا، اللہ نے سلب کر دی۔ تو نور کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی جب اللہ نے وہ جلی ہوئی آگ کی روشنی کو سلب کیا تو ادنا درجے کی بھی روشنی باقی نہیں رہی، 100% وہ آدمی اندھیریوں میں چلا گیا۔ اور یہی آیت کا حاصل بھی ہے۔ اور اگر اس کی جگہ بنورہم کی جگہ بضیاءہم آتا تو یہ مطلب نکلتا جو قوی اور کثیر درجے کی روشنی ہے اللہ نے اس کو بجھا دیا، اللہ نے اس کو سلب کر دیا، ادنا درجے کی جو روشنی ہے وہ باقی رہ گئی۔ حالانکہ آیت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا بنورہم، اس آیت کے مناسب اور مطابق بھی یہی ہے کہ ایک آدمی اندھیریوں میں پھنسا ہوا تھا، اس نے آگ جلائی، وہ جل اٹھی، اور اس آگ نے اس کے اطراف کو، آس پاس کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا، اور اللہ نے وہ روشنی فوراً سلب کر لی، یعنی بالکل ختم کر دی۔ یہ جو بالکل ختم کر دی والا معنی ہے یہ بنورہم میں ہے، ضیاء میں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرے نقطے کی بات سمجھیے، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، یہ جو ہو ہے یہ واحد مذکر کی ضمیر ہے، اور آگے جو ضمیریں آ رہے ہیں بنورہم وترکہم، یہ ساری جمع کی ضمیریں ہیں، اور ما حولہ کی جو ضمیر ہے یہ واحد کی ہے، یہ تو مناسبت ہی نہیں ہے۔ اگر ضمیریں لانی ہوتی تو تینوں جگہ جمع کی لاتے یا تینوں جگہ واحد کی لاتے۔ ما حولہ میں اللہ ضمیر واحد کی لائے ہیں، اور بنورہم میں اور ترکہم میں ضمیر جمع کی لائے ہیں۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ تیسرا نقطہ سمجھیے، ما حولہ میں جو واحد کی ضمیر اللہ پاک لائے ہیں، اس ضمیر کو لانے میں حکمت کیا ہے؟ پیچھے الذین کو دیکھیں، تفسیر جلالین میں ہے، نصفی میں، مراعتاً لللفظی الذی، الذی جو ہے یہ لفظاً واحد ہے، تو اس الذین جو کہ واحد ہے اس کی مناسبت سے ما حولہ کی ضمیر بھی اللہ پاک واحد کی لائے ہیں۔ اور یہی الذی مانن جمع ہے، الذین کے معنی میں ہے، تو اس مناسبت سے بنورہم اور ترکہم کی دونوں ضمیریں اللہ پاک جمع کی لائے ہیں۔
چوتھا نقطہ سمجھیے ان آیاتوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، استوقد جلائی، نارن کیا چیز؟ آگ، کیا جلائی؟ آگ۔ تو یہاں آگ کا لفظ آیا ہے نا، تو اسی آگ کے لفظ کی مناسبت سے فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم کی جگہ بنارہم کہتے، چونکہ اوپر نار ہے نا کہ بندے نے آگ جلائی، تو یہاں بھی ہوتا ہے ذہب اللہ بنورہم بنارہم، اللہ آگ کو لے گیا، لیکن اللہ نے نار کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں بھی فرق ہے۔ جب آگ لگاتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روشنی جو بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور آگ میں دوسری چیز ہوتی ہے جلانا۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ جلانا۔ تو آگ جلائیں تو پہلی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ روشنی ہے، اور یہ فائدے اور نفع کی چیز ہے، اور جلانے والی جو صفت ہے آگ میں یہ ضرر کی اور تکلیف کی چیز ہے۔ تو بنورہم لا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ جو آدمی نے اندھیری میں آگ جلائی تھی تو اللہ اس آگ سے اس کی روشنی کو لے گیا کہ نفع اور فائدے کی جو چیز ہے اس کو اللہ نے سلب کر لیا، جو اس میں نقصان کی چیز، ضرر کی چیز تھی وہ جلانا اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور یہ مرنے کے بعد منافقوں کے لیے عذاب ہے۔ آگ کی روشنی جو فائدے کی چیز تھی اس کو اللہ نے بجھا دیا، اور جو آگ کے اندر جلانے کی صفت تھی اور اس کو اللہ نے برقرار رکھا جو کہ ضرر ہے، تکلیف ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مرنے کے بعد منافقوں کو جو ناقابل برداشت عذاب اور سزا ہوگا اللہ نے اس کو برقرار رکھا۔ اگر یہاں پر نار کا لفظ ہوتا بنارہم، اللہ وہ آگ کو لے گیا، تو مطلب یہ ہوتا کہ نفع کی چیز بھی اللہ لے گیا یعنی روشنی، اور نقصان کی چیز جو اس میں جلانا تھا جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں عذاب، وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جبکہ حاصل آیت یہ نہیں ہے، جب بنورہم کا لفظ ہے تو آیت کا مقصد حاصل ہوگا، وگر آیت کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ ایک پانچواں نقطہ یہاں دیکھ رہے ہیں، نور یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس سے آگے ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی نور کے ساتھ ظلمت کا ذکر ہے یا ظلمت کے ساتھ نور کا ذکر ہے، وہاں پر یہی ترتیب ہے، نور واحد کا صیغہ آئے گا اور ظلمت جمع کا صیغہ ظلمات آئے گا۔ اس میں بھی نقطہ ہے۔ اس میں کیا نقطہ ہے؟ ہر دور اور ہر زمانے میں ضلالت اور گمراہی کی جو گھٹا ٹوپ راہیں ہیں وہ مختلف رہی ہیں۔ جیسے ضلالت کی گھٹا ٹوپ ایک راہ قادیانیت ہے، یہ بھی ضلالت کی ایک راہ ہے نا، جو اندھیرا ہے ایک، اور منکر حدیث ہونا یہ بھی ضلالت اور گمراہی کی ایک کیا ہے؟ راہ ہے۔ دو اندھیرے ہو گئے، یہودی ہونا، عیسائی ہونا، تشیع اور روافض ہے۔ تو ہر دور میں ضلالت اور گمراہی کی کئی راہیں رہی ہیں، اس لیے ہر دور میں ضلالت اور گمراہی کی کئی راہوں کے ساتھ تو اندھیریاں بھی کئی رہی ہیں۔ سمجھ آ رہے؟ مرزائیت کا اندھیرا، تشیع و روافض کا اندھیرا، منکرین حدیث کا اندھیرا، یہ کئی اندھیریاں بن جاتی ہیں، لیکن ان ساری ضلالت اور گمراہیوں کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ایک ہے، جو حل ہے وہ ایک ہے، جو علاج ہے
وہ ایک ہے، وہ ہے ایمان۔ بولیں کیا ہے؟ ایمان۔ جو بھی ضلالت اور گمراہی کی راہ ہو اس کے مقابلے میں جو روشنی ہے، حل ہے، علاج ہے، وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ بولے ایمان۔ اور ایمان ایک چیز ہے، اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں نور کو واحد لاتے ہیں اور ظلمات کو کیا ہے؟ جمع لاتے ہیں۔ یہ 5 نقطے عام فہم تھے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے اور آپ کی 14 توقع روشن ہو، تفسیر سے تھوڑا مناسبت پیدا ہو۔ لا یبصرون، اللہ پاک فرما رہے ہیں اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جس بندے کو کچھ دکھائی نہ دے، آپ بتائیں وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یہی حال اللہ پاک فرماتے منافقوں کا ہے، ان کو اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب توجہ فرمائیں، ایک ہے آگ جلانے والے آدمی کا حال اور ایک ہے ان منافقوں کا حال۔ اللہ پاک نے منافقوں کی مثال جو آگ جلانے والے آدمی سے دی ہے، وجہ تمثیل کیا ہے؟ یا اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، منافقوں کو جو تشبیہ دی ہے آگ جلانے والے آدمی سے، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یہ آخری بات سمجھیے دھیان سے، وجہ تمثیل اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ آگ جلانے والا آدمی اندھیرے میں حیران، سرگردان، وحشت اور خوف کی کیفیت میں پھنسا ہوا تھا کہ نہیں؟ پھنسا ہوا تھا نا۔ اس نے آگ جلائی، آگ جل اٹھی اور اس کو چار طرف سے روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی۔ وہ جو وحشت اور خوف کی کیفیت تھی وہ چلی گئی یا باقی رہی؟ چلی گئی نا، اس کو چار طرف سے راستہ نظر آنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ وہ آگ بجھی، روشنی جیسے ہی بجھی چلی گئی، دوبارہ وہ اسی وحشت اور خوف کی کیفیت میں چلا گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی وجہ تمثیل اور وجہ تشبیہ ہے کہ منافقوں کی مثال بھی آگ جلانے والے آدمی کی طرح ہے۔ یہ منافقین کفر، شرک اور نفاق کی وجہ سے ہر وقت وحشت اور خوف کی کیفیت میں رہتے تھے کہ کہیں مسلمان جیسے دوسرے کافروں سے جہاد کر کے انہیں واصل جہنم کرتے ہیں، ہم بھی تو کافر ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف بھی اعلان جہاد کر کے ہمیں ہی نہ واصل جہنم کر دیں۔ ہر وقت اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے حوالے سے وحشت اور خوف کی کیفیت میں رہتے تھے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی جاتے تھے، صحابہ کی رفاقت میں بھی رہتے تھے اور زبان سے اوپر سے کلمے بھی پڑھتے تھے۔ اس صحبت نے، رفاقت نے، زبان سے کلمہ پڑھنے نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ وہ خوف اور وحشت کی جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان منافقوں سے جہاد کیسے کریں؟ چلے ہیں منافق، کافر ہیں، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھتے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، کہتے تو ہے نا ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر ہم ان سے لڑائی لڑیں تو دنیا کہے گی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب اس بات سے نا ان کو کیا ہو گئی؟ تسلی ہو گئی۔ وہ جو پہلے خوف لگا رہتا تھا میری جان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا، اب اس برکت سے ان کا وہ خوف جاتا رہا، وہ سکون میں آ گئے۔ لیکن مرنا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی یہ مرے
تو قبر اور آخرت کے ناقابل برداشت عذاب اور سزائیں انہوں نے بھگتنی ہے. جو وحشت اور خوف ان کو پہلے تھی اور وہ دنیاوی اور عارضی تھی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ وحشت اور خوف کی کیفیت میں چلے گئے، کیونکہ کفر پر مرے نا. جو کفر پر مرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے وجہ تمثیل اور وجہ تشبیہ. جیسا اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی خوف اور وحشت کی کیفیت میں تھا، آگ نے روشنی کی تو اس کی وحشت اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی، لیکن پھر وہ بجھ گئی اور وہ دوبارہ خوف اور وحشت کی کیفیت میں چلا گیا. یہی حال ان منافقوں کا ہے. یہ تھے منافق، ہر وقت نفاق کی وجہ سے خوف اور وحشت کی کیفیت میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت، صحابہ کی رفاقت اور زبان سے کلمہ پڑھنا ان کے کام آ گیا. اللہ کے نبی نے ان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کیا، ان کو واصل جہنم نہیں کیا. خوف اور کیفیت جاتی رہی، لیکن مرنا تو ہے. مرنے کے بعد ایسی ایسی سزائیں اور عذابوں میں یہ پھنسے کہ جو ختم ہونے کا نام و نشان ہی نہیں لیں گے. یہ ہے وجہ تشبیہ، وجہ تمثیل. جیسے وہ آگ جلانے والا خوف اور وحشت میں چلا گیا، اسی طرح یہ منافقین بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف اور وحشت کی کیفیت میں چلے گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو دوزخ کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. جو بھی کافر اور مشرک ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے ناقابل برداشت عذاب اور سزا بھگتے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اور مسلمان جنت میں جائیں گے، کئی جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ اور کئی جائیں گے انڈائریکٹ. جو مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھے دنیا میں، ان کی سواری ڈائریکٹ کہاں جائے گی؟ جنت میں. اور جو اسلامی تعلیمات میں، دین میں، شریعت میں غفلت اور سستی برتتے تھے، اللہ نے قیامت کے دن معاف بھی نہیں فرمایا. نبی کی یا کسی حاجی کی یا کسی شہید کی یا کسی عالم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوئی. ہاں اب جائے گا یہ بھی جنت میں، لیکن باراستہ دوزخ. انڈائریکٹلی یہ جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا. نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، حج زکوٰۃ میں غفلت و سستی کرتا تھا، بد نظری، فلمیں، گانا، موسیقی، حرام خوری میں دجل، فریب، دھوکے، ظلم، زیادتی، چوری، ڈاکہ، نہ جانے کن کن جرائم کا یہ مرتکب تھا. جیسے ظاہری گندگی ہوتی ہے نا، آدمی کا جسم کپڑا گندا پلید ہو جاتا ہے، ہر گناہ باطنی غلاظت اور گندگی ہے. جو توبہ کے صابن سے اپنی اس گناہوں کی غلاظت کو صاف نہیں کرے گا، پھر جو اللہ نے سروس پمپ بنایا ہے نا اس گاڑی کو دھونے کے لیے، وہ جہنم ہے. مسلمان جہنم میں جائے گا صفائی، منجائی اور رگڑائی کے لیے، عذاب کے لیے نہیں. جب صفائی ہو جائے گی اللہ پاک فرمائیں گے اس کو نکالو جنت میں بھیجو. لیکن جو کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا عذاب اور سزا کے لیے، اور مسلمان جہنم میں جائے گا صفائی، رگڑائی اور منجائی دھلائی کے لیے. اور ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے. کئی لوگ انہوں نے دوزخ والی آیات اور دوزخ والی احادیث سنی تو عقل سے پاگل ہو گئے، عقل کھو بیٹھے، حواس کھو بیٹھے.
تو جو سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ میں جس آدمی کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے کم عذاب ہوگا، وہ کون ہوگا اور عذاب کتنا ہوگا؟ اللہ پاک اس کے دونوں پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا ایک ایک انگارہ رکھ دیں گے۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے۔ اس کے دونوں پاؤں کے نیچے آگ کا ایک ایک انگارہ رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا، ابلے گا، اور سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب ہو رہا ہے۔ صاحبو، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ دنیا کی گرمی، سردی، تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو قبر اور دوزخ کی سزائیں ہم برداشت کر سکیں گے؟ جب نہیں کر سکیں گے، یہ قرآن پاک بننے کے لیے، سنورنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ کون سے؟ قرآن پاک۔ اور یہ گائیڈ بک ہے، اور اس کی جو شرح ہے وہ حدیث پاک ہے۔ اصلاح کی اور سنورنے کا سب سے بڑا نصاب یہ ہے قرآن پاک اور حدیث پاک۔ ان کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے، ان کے دروس اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ پڑھ سن کر ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اس قابل بنائیں کہ ہنستے مسکراتے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج۔ ایک دلہن تھی، دلہن، اس کو گھر والوں نے سجایا، تیار کیا، خاندان کی سہیلیاں ساری اکٹھی ہو گئی، خوش ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہو، اور وہ خود رو رہی ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ رو رہی ہے۔ سہیلیاں مبارک دے رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور خود دلہن رو رہی ہے۔ تو سہیلیوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تمہیں تو میں اچھی لگ رہی ہوں، نہ جانے جس کے نکاح میں جا رہی ہوں اس کو بھی پسند آتی ہوں کہ نہیں آتی، اس کو بھی اچھی لگتی ہوں کہ نہیں لگتی۔ ہاں، تمہیں تو میں اچھی لگ رہی ہوں، جو میرا خاوند بننے والا ہے، یہ بن چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں میں پسند آتی ہوں کہ نہیں آتی۔ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، بات تو تب بنے گی جب میں اور آپ اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا اللہ ہمیں پسند کر لے، بس ہمارا اللہ ہمیں قبول کر لے، بس دنیا کرے نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے یہاں بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم سب عقیدے، عمل اور اخلاق کے لحاظ سے اس قابل بن جائیں کہ بلا حساب و بلا عذاب کے ہم سب کی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ چونکہ ہم اللہ کو حساب بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی دے سکتا ہے حساب اللہ کو؟ حساب نہیں دے سکتا۔ اور عذاب کے لیے اللہ بھیجے، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ عذاب بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ جب حساب نہیں دے سکتے، عذاب کیسے برداشت کریں؟ اپنے آپ کو ایسا سنواریں کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو اچھے لگے۔ اور پیچھے آیت نمبر 10 میں نے بتایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اللہ پاک تمہاری صورتوں کو
تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو اللہ پاک نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر ہے تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں پر ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری افکار، عقائد اور اخلاق کیا ہے، اور جو حالت بیداری میں ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال کیسے ہیں، وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا، یار وہ آدمی تو ہے ہی ایسے، وہ ہر بات کو الٹا لیتا ہے، ہر بات کو کیا ہے، جو بھی بات کرو وہ الٹی بات سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ علامت ہے کہ دل بالکل بگڑا ہوا ہے، اور یہ ایسا آدمی قابل نفرت ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ اس کی سوچ ہی گھٹیا ہے، سوچ ہی گندی ہے، ہمیشہ الٹا سوچتا ہے۔ اسی چیز پر اللہ کی نظر ہے کہ اس بندے کی سوچ مثبت ہے یا منفی ہے۔ ہمیشہ سب کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، سمجھے نا، سب کو۔ جو بندہ، اچانک یہ نقطے کی بات یاد آ گئی، جو بندہ جتنی مثبت سوچ رکھتا ہے اور جس کی جتنی مثبت سوچ بڑی ہوتی ہے، اللہ دنیا میں اتنا اس کو خوشحال رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، لوہے پر لکیر ہے، پتہ کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جو تنگ ظرف، تنگ دل اور تنگ سوچتا ہے تو ہمیشہ الٹ سوچتا ہے، سوچتا ہے تو ہمیشہ خلاف سوچتا ہے۔ ایسے بندے کی زندگی نا جیسے آگ پر رکھی ہوئی چیز جل سڑ رہی ہوتی ہے، یہ بندہ بھی ہمیشہ جلتا اور جلستا رہتا ہے حالات کی آگ میں۔ اس کو خوشحالی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وسعت ظرفی اور اپنی سوچ کو اعلیٰ اور پاک رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کو خوشحال اور طیب زندگی، حیات طیبہ آپ کو عطا فرمائے۔ اس چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ویڈیو، جیسے کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے بلڈنگ پر، تو بلڈنگ کے ذرات فضاؤں میں اڑتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہی حال آج غزہ میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ وہ میزائل پھینک رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی لاشیں فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اطراف عالم کے مسلمان ہوں یا اطراف عالم کے 56-57 اسلامی ممالک حکمران ہوں، یہ سارا کچھ دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ان کے دلوں کے جذبات اور احساسات کیا ہیں، اللہ کی نظر اس چیز پر ہے۔ کوئی رو رہے ہیں اور کئی خر مستیوں میں، بدماشیوں میں مبتلا ہے، جیسے کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ جیسے اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، یہ منافق سمم بکم عمی، کانوں سے بہرے، زبان سے گنگے اور آنکھوں سے کیا ہے، اندھے ہیں۔ یہ نہ حق بات سن رہے ہیں، نہ صحیح بات زبان سے نکال رہے ہیں، اور نہ ہی دلائل قدرت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی 56-57 اسلامی ممالک کے منافق قسم کے حکمرانوں کا حال ہے کہ بوتلیں نہیں ہے۔ یہ کانوں سے بہرے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، صحیح بات سن نہیں پا رہے، فلسطینوں کے ظلم کو نہیں سنتے یہ، اور یہی زبان سے گنگے بھی بنے ہوئے، بیان بھی نہیں دے سکتے، آنکھوں سے اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ بھی نہیں لے سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہودی
کچھ لاکھ ہیں. کتنے ہیں؟ کچھ لاکھ. اور 56-57 اسلامی ممالک کی صرف افواج، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. عوام کو نہ بیچ میں لائے. صرف افواج کی تعداد کل یہودیوں کی تعداد سے ہماری افواج کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور پھر بھی وہ ہمیں چکی میں پیس رہا ہے. اور سب تماشائی بنے ہوئے ہیں. غزہ کے 4 طرف اسلامی ممالک ہیں، اور یہ بدماش وہاں آ کر ڈیرے ڈال کر 70 سال سے ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہے. اور مسلم حکمران سمم بکم عمیٌ، کانوں سے بہرے، آنکھوں سے، زبان سے گنگے اور آنکھوں سے اندھے بنے ہوئے، کوئی متاثر ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے حکمرانوں کی ذمہ داریاں اور لگائی ہیں اور عوام کی ذمہ داریاں اور لگائی ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یاد رکھیے یہ ہے کہ معمول بنائے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے نا سارے انشاءاللہ. نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام کریں. کس چیز کا؟ دعاؤں کا. اور ہمارے اکابرین بزرگوں کی طرف سے یہ سبق ہے کہ فجر کی نماز میں ائمہ حضرات قنوت نازلہ کا معمول شروع کریں. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. اور چوتھا کام، عیسائی، یہودی، مرزائی جتنی بھی مصنوعات ہیں، ان سب کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں. یہی نفع اور پرافٹ ان کے پاس جاتا ہے، وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور 5ویں اور آخری بات، مالی تعاون. زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں اور کسی صدقے کی صورت میں آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کیا ہے؟ کریں. پاکستان میں مختلف ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں جو اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ پیسہ وہاں پہنچا رہے ہیں. بستر کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، پانی کی، کھانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، جو ان کو ضرورت ہو حسب استطاعت ان کی ضرورت وہاں پہنچا رہے ہیں. ان میں سے ایک کراچی میں بڑا ادارہ ہے، دارالعلوم کراچی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا مدرسہ ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر میزان بینک میں اور بھی ایک آدھی بینک ہے اس میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے. وہ اکاؤنٹ میرے پاس ہے. اگر کسی نے لینا ہو تو وہ اکاؤنٹ نمبر لیں، حسب استطاعت اللہ پاک جتنی توفیق دے اکاؤنٹ میں آپ ڈالتے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چھوٹی جماعتیں، گروپ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے جاز کیش، ایزی پیسہ کیش وہ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس گروپ کے نمبر بھی میرے پاس ہیں. اگر کسی نے تھوڑی رقم بھیجنی ہو، 500، 1000 ہے، 5000 ہے، تو وہ چھوٹے گروپ میں بھیج دیں، اور یہ بھی وہاں پہنچا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ان کی تصاویر اور ان کے بندے سارے آتے ہیں. اور اگر رقم زیادہ ہے تو آپ دارالعلوم کراچی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں، آنکھیں بند کر کے، کسی شک اور شبہ کی ضرورت نہیں. آپ کا پیسہ وہاں غزہ کے مظلوم مسلمانوں تک پہنچے گا. اللہ پاک ہم سب کو توجہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے. درس سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں جی کہ نہیں آیا؟ میں کچھ ایسی کیفیت محسوس کر رہا تھا کہ جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ درس کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ نا مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے، وہ اپنے استاد مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے کہ حضرت ہم نے قرآن پاک کئی دفعہ پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا فیض مزید آپ سے حاصل کریں، سیکھیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں مسجد میں عصر کے بعد آ جانا تو میں تھوڑا بہت روزانہ تمہیں پڑھا دیا کروں گا. تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت نے ہمیں سبق پڑھایا
اور ایسا سبق نہ ہمیں الفاظ سمجھ آئے کہ حضرت بول کیا رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں معنی مطلب سمجھ میں آیا کہ جو بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے کہا حضرت اللہ کا واسطہ تھوڑا سا نیچے آئے، ہمیں الفاظ ہی نہیں سمجھ آ رہے، معنی تو دور کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، پھر کسی موقع پر آنا۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، بعض دفعہ بندہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے، تو پھر بعض دفعہ بندے کو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض دفعہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، معنی سمجھ میں نہیں آتا، بعض دفعہ نہ معنی سمجھ میں آتا ہے نہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن اتنی دیر اللہ کے گھر میں تو بیٹھے رہے نا۔ ہاں جی، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اعتکاف کا جمعہ جو تھا نا اپنی مسجد میں نے پڑھایا، اس میں یہ حدیث سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو نا تو خوب چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا جی جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد، یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کے کیا ہیں؟ باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ تو اتنی دیر جنت کے باغ میں بیٹھے رہے تو خوش ہونا چاہیے یا بوجھل ہونا چاہیے؟ پھر نعرہ لگا، نعرہ تکبیر۔ نہیں، صحیح نہیں رہا ہے جواب، صحیح نہیں رہا۔ جنت میں اور یہ آواز، اس وقت اگر میں ایک کیا، 100 کیا، 1000 کیا، لاکھ کیا، کروڑ کیا قسمیں کھاؤں کہ یہ جو آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ گزرا ہے ہم جنت کے باغ میں گزار کر آئے ہیں، بولیں یہ قسم سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارشاد کس کا ہے؟ پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسجد جنت کا باغ ہے۔ تو جنت میں آ کر بھی بندہ مرجھایا ہوا ہو، پریشان ہو، تو پھر کس جگہ خوش ہوں گے؟ اللہ پاک آپ سب کو بار بار جنت میں حاضری کی توفیق دے۔ جو بھی پریشان حال ملے اس کا ہاتھ پکڑو، آ جاؤ میں آپ کو جنت گھما آتا ہوں، آ جاؤ میں آپ کو جنت کی سیر کرا آتا ہوں، اور جنت میں کوئی پریشانی ہوگی نہیں، اس کو اس طرح خوش کرو، وہ مسجد کا پکا بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا فہم اور قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔